والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مرصع، مرقع، مسجع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں. ان تمام تر عظمتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها جميع الحاجات إلى جميع الحاجات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حمد و صلات کے بعد آج ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک افراتفری کا ماحول ہے اور اس افراتفری کے ماحول میں ساری دنیا کے مسلمان جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور ذہنی طور پر معذور ہو گئے، مغموم ہیں، غمزدہ ہیں. اور غمزدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی آج اسرائیلی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، دشمن اسلام، دشمن عناصر قوتوں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے غاصبانہ تسلط کا شکار ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے مسلمان بالخصوص مسجد اقصی کی آزادی کے لیے نسلاً بعد نسل جہد مسلسل کر رہے ہیں. اور ان کے مقابلے میں یہودی جو اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن مسلمانوں کو فلسطین سے نکالنے کے لیے اور مسلمانوں کے سینوں میں خنجر گھونپنے کے لیے جب غیر مسلم عناصر
کا معاملہ آئے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ نام کے الگ الگ ہوں، مذہب کے الگ الگ ہوں، جب مسلمانوں کے مقابلے کی بات آئے تو سب یکساں ہو جاتے ہیں، سب ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنوں، پچھلے کئی دنوں سے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کا دور ہے۔ اسرائیلی بموں سے ان کے ٹھکانوں پر نشانہ لگایا جا رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے بچے، عورتیں، وہ لوگ جو نہتے ہیں ان پر وار کیا جا رہا ہے، اور مسلسل نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جنگی قوانین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ جنگی قوانین کے مطابق کبھی بھی آبادیوں پر گولہ باری نہیں کی جاتی۔ جنگی قوانین کے مطابق جنگ کا تعلق ہوتا ہے فوجیوں کے ساتھ، جنگ کا تعلق ہوتا ہے عسکری جماعتوں کے ساتھ، اور جب بھی جنگ کرنے والے ایک دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کے عسکری خیموں میں نشانہ بناتے ہیں، عسکری قوتوں میں نشانہ بناتے ہیں، ان کے ٹینکوں پر نشانہ بناتے ہیں، گولہ بارود کے جو اڈے ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کا ایک جنگی قانون ہے، اور اسلام کا بھی ہے کہ جنگ میں آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنی چھاونیاں آبادی سے الگ رکھتی ہیں، کہ اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو بھی تو آبادی میں اس کا کوئی اثر نہ آئے۔ تو شروعات تو کی حماس نے، فلسطین کے عسکری قوتوں نے شروعات کی۔ جب وہ تنگ آ گئے اور ناجائز تسلط سے جب ان کا دل بھر آیا تو اپنی قوت میں کمی کے باوجود، اپنی تعداد میں کمی کے باوجود انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور گولہ باری کی۔ لیکن آپ گولہ باری کا ہدف دیکھیں تو وہ سب کے سب اسرائیلی کیمپوں پر ہیں، ان کے خیموں پر ہیں، ان کے عسکری مقامات پر حملہ کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا، یہودیوں کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جب اسرائیل کی باری آئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انہوں نے عسکری مقامات پر حملہ کیا تو آپ بھی فوجی اڈوں پر حملہ کریں، ان کے خیموں پر حملہ کریں، عسکری فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، تاکہ جواب سوال کا ویسے ہی جواب ہو جائے۔ لیکن انہوں نے تمام تر جنگی قوانین کی دھجیاں بکھیری اور نہتے مسلمانوں پر وار کیا، نہتے سویلین پر وار کیا، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں ہزار مسلمان آج کے دن یہ چھٹا یا ساتواں دن ہے، آج کے دن تک ہزاروں مسلمان، جن میں اکثر تعداد عورتوں کی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ہے، شہید ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک غم اور غصے کی لہر ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب اسرائیل مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو ان کی پشت پناہی کے لیے امریکہ نے بھی اپنا ہاتھ دے دیا، اپنا ساتھ دے دیا، اور یہاں سے ہندوستان کی طرف سے بھی پیغام آ گیا کہ ہم ان کی اس کارروائی سے خوش ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی ساری مسلم مخالف قوتوں نے یک بارگی یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اس کے باوجود کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے کھل کر فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی پیغام جاری کیا ہو، سوائے ایران اور تہران کے۔ کسی نے کھل کر، کسی کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اپنے گھر سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، جنہوں نے انہیں مہمان بنا کر رکھا آج وہی مہمان قبضہ گروپ ہو گئے،
اور وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، انہیں ان کے اپنے گھر سے بے دخل کر رہے ہیں، تو یہ تو حق کی جنگ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری دنیا کے مسلم حکمران یکجا ہو کر آواز بلند کریں اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دلائیں، لیکن ہر ایک کے گلے میں غلامی کا طوق ہے، جس سے معلوم ہوا، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اب تک تو ہم سن رہے تھے کہ فلسطینی عوام غلامی کا شکار ہیں، لیکن اب معلوم ہوا کہ فلسطینی عوام تو آزاد ہیں، ان کے علاوہ ساری دنیا کے مسلمان غلامی کے شکار ہیں، ساری دنیا کے مسلمان۔ ایک شخص بھی ایک ایسا بھی کسی مسلم ملک کا حکمران کھڑا نہیں ہوا جو آج کے دن تک یہ کہہ سکے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مسلمانوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے ان یہودیوں کے مقابلے میں کہ اگر سارے مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کر دیں تو وہ بہہ جائیں گے، اتنی تعداد ہے ہماری۔ لیکن اس بڑی تعداد کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بالکل جھاگ کی طرح ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری مثال اس دور میں زیادہ تو ہوگی، لیکن تم جھاگ کی طرح ہوگے کہ زیادہ ہونے کے باوجود اس قدر ڈر رہے ہوگے، ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے گا اور تم ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے۔ تو اس زمینی حقائق کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے۔ اب ہمارا رونا مسلم حکمرانوں سے بھی ہے اور ہمارے اپنے لوگوں سے بھی ہے کہ ایک تو ہمارے مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، قیامت صغریٰ بپا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ ہم چوکے اور چھکوں پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ کوئی جیت رہا ہے تو ہم ناچ رہے ہیں، کوئی ہار رہا ہے تو ہم غمگین ہو رہے ہیں، کوئی چوکا لگا رہا ہے تو ناچ رہے ہیں، کوئی چھکا لگا رہا ہے تو تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ تو اس غفلت سے ہمیں بیدار ہونا ہے اور اس پورے زمینی حقائق کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ آخر ساری دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آج ہم اختصاراً اس کے چند وجوہات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں ہیں جو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اصل میں مسئلہ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ اسے سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر، تمہیدی طور پر چند باتیں سمجھ لیجئے کہ فلسطین ایک ملک ہے، ایک الگ ریاست ہے۔ فلسطین میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد اقصیٰ، اور اس مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں اور بھی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسی مسجد اقصیٰ کی وجہ سے فلسطین کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، تاریخی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ادب و احترام کے حوالے سے۔ تو مسجد اقصیٰ کی وجہ سے اس پورے فلسطین کو القدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اردو عربی میں اسے اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور القدس بھی کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں اسی شہر کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ جب یروشلم کہا جائے تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں یروشلم کا وہی معنی ہوتا ہے جو کعبہ کا معنی ہے، جو شہر مکہ کا ہے۔ شہر مکہ کا کیا معنی ہے؟ کہ بلد الامین، یعنی امن والی جگہ۔ یہ شہر مکہ کا نام ہے نا، تو یروشلم کا معنی بھی یہی ہے، امن والی جگہ۔ تو بے شک وہ امن والی جگہ ہے اور شروع زمانے سے لے کے اب تک ہے، ہمارا بھی قبلہ اول رہا۔ تو یروشلم کہا جاتا ہے، اور یہ جس جگہ ہے، جس ملک میں ہے، اس ملک کا نام فلسطین ہے۔ تو آج تو یہ فلسطین ایک الگ ریاست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلسطین ایک ریاست نہیں تھا، فلسطین ایک شہر تھا، اور یہ شام، فلسطین، اردن اور اس کے مضافات کی جتنی ریاستیں ہیں سب مل کر ایک ملک تھا، اس ملک کا نام تھا شام۔ تو جب
کتاب و سنت میں جب احادیث میں قرآن مجید میں شام کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد ابھی موجودہ ملک شام بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، اور اس کے اطراف کی جتنی ریاستیں ہیں سب شام میں آتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں شام ملک تھا اور فلسطین اس ملک کا ایک شہر تھا، لیکن اب فلسطین ایک الگ ریاست ہے، شام ایک الگ ریاست ہے، اردن ایک الگ ریاست ہے۔ تو یہ ریاستیں الگ الگ ہو گئی ہیں، یہ حصے بکھرے تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ رسول اللہ کے زمانے کا ہند اور ہے، اس زمانے کا ہندوستان اور ہے۔ اس زمانے کا ہندوستان تو یہ ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہندوستان تو اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اطراف کے بھوٹان ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، مالٹا ہے، جتنی ریاستیں ہیں اطراف میں سب اس میں شامل ہوتی تھیں اور اس کو ہند کہا جاتا تھا۔ تو زمانے کے زمانے کے بدلنے سے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، شہروں کے نقشے بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے نقشے میں نئے نئے ملک آتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں جب شام کا ذکر کیا جائے تو اس میں فلسطین اور بیت المقدس شامل ہوتا تھا۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے نا تو پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ جب رسول اللہ فرمائیں ملک شام میں برکت ہے یا ملک شام کی کوئی فضیلت بیان کریں تو وہ اصل میں فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ تعویل نہیں سمجھیں گے نا تو حدیث میں فلسطین کا لفظ بہت کم آتا ہے، شام کا لفظ آتا ہے، تو کہتے ہیں جناب یہاں تو شام کا لفظ ہے، شام ایک الگ ریاست ہے، تو حدیث میں تو بیت المقدس کا ذکر ہی نہیں ہے، فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں شام، فلسطین، اردن یہ ایک ہی ملک تھا۔ تو جب رسول اللہ شام کی فضیلت بیان کریں تو اس سے مراد فلسطین کی فضیلت ہوتی ہے، اور جب فلسطین کی فضیلت بیان کریں تو اس سے مراد بھی فلسطین کی فضیلت ہے۔ یعنی شام، فلسطین سب کی ایک ہی فضیلت ہے، اور حدیث میں اس فضیلت کو فضیلت شام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کو عیسائی اور یہودی یروشلم بھی کہتے ہیں، ہم بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، القدس کہتے ہیں، اور عیسائیوں کی کتابوں میں اسی کو ایلیا بھی کہا گیا ہے، الف یہ لام یہ الف یہ ایلیا، اور اس کا بھی معنی ہوتا ہے اللہ کا گھر، تو بیت المقدس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی جو خاص بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، مسجد اقصی ہر زمانے میں 3 آسمانی مذاہب کے درمیان میں نزاع کا باعث بنی ہے، ہر زمانے میں متنازع رہی ہے۔ 3 آسمانی مذاہب، آج کے دن 3 آسمانی مذاہب ہیں نا، ایک عیسائی ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک مسلمان ہیں۔ ان 3 کے پاس انہیں کہتے ہیں یہ آسمانی مذاہب والے ہیں، یعنی ان تینوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ان تینوں مذاہب کے ہاں آسمانی انبیاء ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں 200-250 کے قریب دنیا میں مذاہب ہیں، یا اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں۔ ان کے پاس جتنے پیشوا ہیں وہ غیر انبیاء ہیں، اور ان کے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ غیر آسمانی کتابیں ہیں۔ ہر مذہب کے پاس کتاب ہے نا، گوتم بدھ کو ماننے والے ہیں جو بدھ مت کے ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ جاپانی ہیں، یہ کورین ہیں، یہ سب بدھ مت کے ماننے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی تو ایک مذہب ہے نا، یہ گوتم بدھ کو مانتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن یہ آسمانی مذہب نہیں، یہ آسمانی دین نہیں، اور ان کے پاس جو کتاب ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ گرو نانک کو ماننے والے یہ سکھ ہیں، تو ان کے پاس ان کی جو عبادت گاہ ہے گردوارہ جسے کہتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کتاب ہے، بڑی سی کتاب ہے، لیکن وہ گرو نانک کی اپنی کتاب ہے، اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دین آسمانی دین نہیں ہے۔ ہندوؤں کی کئی کتابیں ہیں، رامائن ہے، وید ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، تو وہ سب ان کے بڑوں نے لکھے ہیں، وہ کوئی آسمانی دین نہیں ہے اور آسمانی مذہب نہیں، حالانکہ یہ ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے، لیکن یہ آسمانی مذہب نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مشرکین رہے ہیں نا، تو جتنے مشرکین ہیں سب ہندو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اگر آپ غور کریں گے نا تو پرانے جتنے مشرکین کی عبادتیں ہیں ان کی عبادتوں میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ان کے درمیان میں ملتا ہے، ان کے ہاں ملتا ہے۔ تو ان کا مذہب سب سے پرانا ہے، اس کے باوجود یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس جو کتاب ہے وہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کے ہاں ایک پیشوا ہے، ظاہر ہے کہ پیشوا ہی کسی مذہب کو لیڈ کرتا ہے نا بھائی، تو ہر مذہب کے پاس ایک پیشوا ہے اور وہ پیشوا کوئی کتاب لاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو پیشوا ہیں آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، اور وہ کتاب لائے نہیں بلکہ وہ رب کی جانب سے کتاب دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کے پاس جو پیشوا ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ خود کتاب لکھ کر نہیں گئے بلکہ انہیں بھی کتاب رب کی جانب سے عطا کی گئی۔ ویسے ہی یہودیوں کے ہاں جو انبیاء ہیں وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، تو انہیں جو کتاب دی گئی زبور اور تورات دی گئی، تو یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں بلکہ یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دن دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب غیر آسمانی ہیں سوائے 3 مذاہب کے، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ شروع دن سے ہے۔ پرانی مسجدوں میں سے مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ یہ 2 مسجدیں ہیں جب سے انسان دنیا میں ہے، جب سے یہ مسجد دنیا میں ہے، اور مختلف ادوار میں اس مسجد میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہے، لیکن یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ بنایا، بیت اللہ بنایا، اور بیت اللہ بنانے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنایا۔ تو جب سے زمین میں انسان ہے تب سے یہ 2 مسجدیں زمین میں ہیں۔ اور جب آپ یہ سمجھ گئے تو جب سے انسان اس زمین میں ہے، جب سے پھر مذاہب بدلتے رہے تو مذہبوں کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی اہمیت بدلتی رہی، اور جتنے مذاہب آتے رہے آسمانی مذاہب وہ اس مسجد پر اپنا حق جماتے رہے۔ تو آج کے دور میں 3 آسمانی مذاہب موجود ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ ان تینوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، ان تینوں کا کہنا یہ ہے۔ یہودی کہتے مسجد اقصیٰ ہماری ہے، عیسائی کہتے مسجد اقصیٰ ہماری ہے، مسلمان کہتے مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ تو اب تینوں کے دلائل اختصاراً سمجھ لیجئے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کیوں کرتے ہیں اور وہ کیوں اس مسجد کے ساتھ اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہماری ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے آئے وہ اسی مسجد میں آئے، یعنی اسی اطراف میں فلسطین میں آئے۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے وہ اسی جگہ آئے۔ اچھا، انبیاء کرام آئے تو وہی بھی آتی رہی نا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ بے شک آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ پر جو وحی آئی وہ وحی اس جگہ کی برکت بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن انبیاء کرام پہ جو وحی آئی وہ بھی تو برکتیں لے کر آتی ہیں نا۔ تو فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں لاکھوں انبیاء آئے، مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی گلی گلی میں اللہ کی وحیوں کا نزول ہوا ہے، اور صرف آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ایک برکت، اور اس کے بعد انبیاء کرام گلی گلی تبلیغ کرتے رہے بنی اسرائیل کو، کہ تو ہر جگہ انبیاء کرام کے نشان قدم موجود ہیں، انبیاء کرام کی برکتیں موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ادھر ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر ہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر ہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر ہی، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر ہی، حضرت اسحاق علیہ السلام ادھر ہی، جتنے انبیاء کرام ہیں سب فلسطین میں آئے ہیں۔ تو کتنی بابرکت سرزمین ہو گئی، یہاں کا خطہ خطہ بابرکت ہو گیا، محبت وحی ہو گیا نا، یہ وحی کی جگہ ہو گئی، اس لیے یہ جگہ بابرکت ہے۔ اور پھر انبیاء کرام آئے، تبلیغ کرتے رہے، اور جب انتقال کر گئے تو یہیں آرام فرما ہیں۔ تو انبیاء کرام اسی جگہ آتے رہے، لاکھوں انبیاء آئے
اور آج کے دن تک فلسطین میں بالخصوص مسجد اقصی کے اطراف میں لاکھوں انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرمائیں، لاکھوں انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرمائیں، جس کو قرآن مجید نے کہا بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا برکتوں سے مراد انبیاء کرام کا وجود وہاں موجود ہے، تو وہ بابرکت سرزمین ہے نا۔ تو یہودی کہتے ہیں جتنے انبیاء آئے وہ سب فلسطین میں آئے اور انہوں نے تبلیغی سرگرمی کا آغاز کیا اور اختتام کیا مسجد اقصی سے۔ وہ یہیں عبادت کرتے رہے، یہیں وعظ و نصیحت کرتے رہے، لہذا یہ مسجد اقصی ہمارے انبیاء کرام کی یادگار ہے اور ہماری میراث ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے مسجد اقصی کی تو کئی بار تعمیر ہوئی ہے، آخر بار جو زبردست تعمیر ہوئی وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مکمل کیا مسجد اقصی کو، اور یہ دونوں نبی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے انبیاء کرام نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی ہمارے انبیاء اس سرزمین میں آتے رہے، ہمارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تبلیغی سرگرمیاں کرتے رہے، اور یہیں ان کا وصال بھی ہوا، اور ہمارے انبیاءوں نے وقتاً بعد وقتاً ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں مسجد اقصی کی تعمیر کی، تزئین و آرائش بھی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے آباد کیا، اسے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو جب ہمارے انبیاء ہی اسے تعمیر کرتے رہے اور آباد کرتے رہے تو تمہارا حق تھوڑا ہی ہے، ہمارا حق ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی ٹوٹے گی اور اس جگہ ہیکل سلیمانی بنے گا، وہ ہم آگے بتائیں گے اس کا پورا قصہ، ابھی تو صرف ہم ذہن تازہ کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی بنے گا، اور جب ہیکل سلیمانی بن جائے گا ان کی عبادت گاہ بن جائے گی، یہودیوں کی عبادت گاہ بن جائے گی، مسجد اقصی ٹوٹ جائے گی، تو پھر ان کا آخری نبی آئے گا۔ ان کا عقیدہ ہمارے ہاں تو ان کی کتابوں میں آخری نبی ہونے کی جو بشارتیں تھیں وہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد پوری ہو گئیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ تو بنی اسماعیل کے ہیں، لہذا ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی آمد کا ذکر ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ ہی ہمارے نبی کو اللہ کا پیغمبر مانتے، اور نہ ہی ہمارے دین کو آسمانی دین مانتے، اور نہ ہی ہمارے قرآن کو آسمانی کتاب اور معتبر اور مستند مانتے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو ہی غیر معتبر کہہ دیا تو آپ ہی کے نیچے سب کچھ ہے نا، تو ہم سب بھی غیر معتبر ہو گئے۔ تو ان کے دلائل کے مطابق، ان کے دین اور ان کے عقائد کے مطابق آخری نبی آئے گا، اور وہ آخری نبی آئے گا، اور ایک دیوار ہے جسے آج دیوار گریاں کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ دیوار گریاں یہ ہیکل سلیمانی کی آخری یادگار ہے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیوار بنائی تھی وہ تو سب ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تاریخ کے معاملات میں، وہ آگے ہم بتائیں گے۔ ایک دیوار قائم ہے، اسی دیوار کو یہ مقدس اور معتبر جانتے ہیں۔ اس دیوار کے اس طرف یہودیوں کی عبادت کی جگہ، اس طرف مسلمانوں کی عبادت کی جگہ، بیچ میں بڑی موٹی سی دیوار ہے، تو وہ پرانی دیوار ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر آخری پیغمبر آئے گا اور وہ اسی دیوار پر کھڑے ہو کر آواز دے گا، تو دنیا میں جتنے یہودی ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دیوار کے قریب ہی یہودیوں کی قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے یہودی بہت بڑی رقم لیتے ہیں، بہت بابرکت قبرستان ہے۔ بالکل مثال بتانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں کوئی اگر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے تو کتنا خوش قسمت ہے نا، ویسے ہی ان کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی وہاں دفن کر دیا جائے تو بڑا خوش قسمت ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ آخری وقت میں روضہ اقدس سے نکلیں گے، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں جنت البقیع جاؤں گا، وہاں آواز دوں گا، سب جمع ہو جائیں گے۔
اور سب میرے ساتھ ہی محشر کے میدان کی طرف چلیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا آخری پیغمبر آئے گا، اس دیوار پر کھڑے ہو کر آواز دے گا تو قبرستان میں جتنے یہودی ہیں سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب ان کے ساتھ ہوں گے، اور سب مل کر یہودیوں کے علاوہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب کو ختم کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جسے پیغمبر کہتے ہیں ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ جسے مسیح کہتے ہیں ہم اسے مسیح دجال کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ وہ جسے اللہ کا نبی کہتے ہیں ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ دجال ہوگا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جسے اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہم اسے زمین میں فساد پھیلانے والا سمجھتے ہیں، اور وہ فسادی ہوگا، دجال ہوگا، ساری دنیا میں وہ حکومت کرنا چاہے گا اور ایک طرح سے اس کی حکومت قائم بھی ہو جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اب بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو یہودیوں کے علماء بھی تو اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا۔ تو جیسے آپ علماء کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ اپنے علماء کی بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو چیبہ جبی ہو جاتے ہیں، ہم تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں نا۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا ہمارے لوگوں کے دلوں میں علماء کا وقار اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ تو علماء پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ایک ڈاکٹر پر جتنا یقین رکھتے ہیں نا اتنا بھی علماء پہ یقین نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہتے یہ چیز نہیں کھانا ہے تو مہینوں تک نہیں کھائیں گے، لیکن علماء اگر کہیں، جس کے پیچھے اس امام کے کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات کی جائے تو پھر اس پر اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ یہودی قوم ان کی تعداد کم ہے لیکن وہ اپنے عقیدے پر ایسے مضبوط ہیں کہ ان کے علماء انہیں جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ہوگا اور یہی حق ہے، حالانکہ ان کی تعداد کم ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ایسا ہو کر رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنا ہے، وہاں ٹیمپل بنانا ہے، ہیکل بنانا ہے، پھر اس کے بعد ان کا آخری رسول آئے گا، آخری نبی آئے گا ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دجال ہے۔ تو یہ سارا ان کا عقیدہ ہے نا، اسی عقیدے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ یہ تو ہے ان کے دعوے کی دلیل، جو خاص دلائل ہیں۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ایک دور میں مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ عیسائیوں کی حکومت بھی قائم ہوئی، ان کا بادشاہ تھا ٹائٹس، اس کے دور میں اس کی عیسائیوں کی رومن حکومت قائم ہوئی اور بہت عرصے تک ان کی حکومت چلی۔ پھر ایک وقت میں یہودیوں کی حکومت بھی قائم رہی اور 2 وقت میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، فلسطین فتح ہوا، اور دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ تو 2 مرتبہ مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے۔ تو عیسائی کیوں کر دعویٰ کرتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی اسی جگہ پیدا ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، تو مکہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری میراث ہے، ہمارے نبی کی ولادت گاہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، اور جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا نام ہے ناصریہ۔ تو ناصریہ کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو بیت اللحم کہاں ہے؟ وہ بھی مسجد اقصیٰ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی فلسطین میں پیدا ہوئے، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں پیدا ہوئے، اور یہیں آپ نے ہوش سنبھالا، تبلیغی سرگرمیاں کی، اور یہیں تبلیغی معمولات بھی کرتے رہے، عبادتیں آپ کی ہوتی رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہے، لہذا یہ ملک ہمارا ہے اور فلسطین ہمارا، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ سولی پر لٹکانے کا واقعہ
ان کے عقیدے کے مطابق ان کی موت ہو گئی، ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی دوسرا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا اور اللہ نے اسے سولی پر چڑھا دیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، غدار تھا، اسے سزا بھی مل گئی۔ اور دوسری طرف ان کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، انہیں نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ مشکوک کر دیا گیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، انہیں اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کے عقیدے کے مطابق انہیں سولی دے دی گئی، تو جس جگہ سولی دی گئی تھی وہ ایک پہاڑ ہے، آپ کے کندھے پر ایک صلیب رکھ کر آپ کو چلایا گیا، بڑے مظالم کیے گئے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے مظالم کیے۔ جس صلیب پر آپ کو سولی دی گئی اسی صلیب کو آپ کے کندھے پر ڈالا، ننگے پاؤں دور تک چلایا، ایک اونچے پہاڑ پر لے گئے، اسی پہاڑ پر سولی دی۔ تو جہاں سے آپ پر مظالم کا سلسلہ ہوا وہ جگہ اور جس جگہ سولی دی گئی وہ جگہ ظاہر ہے کہ ان کی تو عظیم یادگار ہو گئی نا، تو وہ جگہ ایک کلیسا بنا دیا گیا، ایک عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ بنا دی گئی، اور وہی سولی، وہی یہ صلیب آج بھی ان کی عبادت گاہ میں ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ معتبر جگہ عیسائیوں کے لیے وہی ہے کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی مقدس جگہ ان کے عقیدے کے مطابق، اور ان کے عقیدے کے مطابق تو ان کے عقیدے کی بنیاد ہی اس جگہ سے ہے، تو وہ کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ان کے عقیدے کے مطابق آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اچھا، ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، پھر انہوں نے قبر میں ڈال دیا، دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، آپ اپنے حواریوں سے ملے اور پھر آسمان میں گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جس دن آپ کو سولی دی گئی اس دن کو وہ سوگ کرتے، اور جس دن آپ کو اٹھایا گیا اسی دن کو ایسٹر کے نام سے وہ عید کی طرح مناتے ہیں۔ پھر آپ اپنے حواریوں سے ملے اور پھر آسمانوں میں چلے گئے، تو پھر دوبارہ آئیں گے، تو دوبارہ کس جگہ آئیں گے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ اسی جگہ آئیں گے۔ تو دمشق کی جامع مسجد کہہ لیں یا اسی جگہ کہہ لیں، پرانے زمانے میں دمشق بھی شام کا ہی ایک شہر ہے، تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ اسی جگہ آئیں گے، اور جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ساری دنیا میں عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، عیسائیوں کا تسلط ہو جائے گا، عیسائیوں کا زور ہو جائے گا۔ ادھر یہودی کہتے ہمارا آخری مسیحا آئے گا تو ساری دنیا میں یہودیوں کا زور ہوگا، ان کا قبضہ ہوگا، تسلط ہوگا، ان کی حکمرانی ہوگی، اور عیسائی کہتے ہمارا آخری نبی اسی جگہ آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ساری دنیا میں ان کا قبضہ ہوگا، عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، تسلط ہوگا۔ یہ تو ان کا عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی چھوڑ تو نہیں سکتے، اتنی آسانی سے تو چھوڑیں گے نہیں۔ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصی ہماری میراث ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اس جگہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک نسبت ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ اللہ نے معراج کی شب مسجد اقصی میں کل انبیاء کرام کو رسول اللہ کے پیچھے کیا، اور رسول اللہ نے آپ کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصی پر رسول اللہ کا تسلط ہے، اور جب رسول اللہ کا قبضہ ہے تو آپ کے صدقے میں مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق اور آخری ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صاحبزادہ، آخری شہزادہ آئے گا جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ساری دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، سب یا تو مارے جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر مشرق سے مغرب، شمال جنوب ایک حکومت ہوگی اور ایک نام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ساری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے مرکز کون سی جگہ ہوگی؟ تو ہمارے عقیدے کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، مسجد اقصی ہی وہ دار الخلافہ ہوگی، مرکز ہوگا۔
اسی جگہ فلسطین ہی مرکز ہوگا، وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے صاحبزادے آل رسول میں سے ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ان میں سے ایک وزیر اعظم ہوں گے، دوسرے صدر ہوں گے، اور یہ دونوں حکومت کریں گے، 40 سالوں تک ان کی حکومت ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور آپ وصال ہونے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ہی گنبد خضرا میں ایک جگہ قبر کی جگہ موجود ہے، وہیں آپ سپرد خاک کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو رسول اللہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب اور صدیق اکبر کا کہ جب آپ اٹھیں گے تو 2 نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے، ایک طرف محمد رسول اللہ، دوسرے طرف اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور بیچ میں ہوں گے حضرت صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سعدین کا قران ہے، پہلو یار میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تو یہ تو برسبیل تذکرہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا مزار کہاں ہوگا؟ تو صحیح روایت کے مطابق امام مہدی کا مزار مسجد اقصی کے اطراف میں ہوگا۔ تو ہمارے 2 مسیحا آئیں گے، ایک نبی ہوں گے اور ایک غیر نبی۔ نبی عرب میں ان کا مزار بنے گا، اور امام مہدی کا مزار مسجد اقصی میں بنے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ہمارا ہے اور القدس بھی ہمارا ہے۔ تو یہ ہمارے دلائل ہیں، اور ہمارے روح سے ہمارے عقیدے کے مطابق جب مسجد اقصی میں ہمارا تسلط ہوگا، مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، تو مشرق سے مغرب تک صرف مسلمانوں کا ہی دور ہوگا، کسی دوسرے کا دور نہیں ہوگا۔ تو ابھی تو باتیں بہت زیادہ تھیں، گفتگو تو ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایک خاص بات ہے، اسے بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ گوگل سرچ کریں گے نا، آج کل تو اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، جب آپ گوگل سرچ کریں گے اس میں لکھیں گے مسجد اقصی، تو سنہرے گنبد والی ایک مسجد آئے گی، 6 کونوں والی مسجد، اسے مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ تو یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ جو سنہرے گنبد والی مسجد ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہے، اس کا نام ہے قبۃ الصخرہ، مسجد صخرہ۔ اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہیں آپ نے نماز پڑھائی مسجد اقصی میں۔ جب آپ کے لیے براق لایا گیا نا، تو آپ براق پر سوار ہونے کے لیے جب چڑھے تو ایک پتھر پر آپ نے قدم رکھا، اس پتھر پر، اس چٹان پر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ تو وہ پتھر اس زمانے سے لے کے آج تک موجود ہے، اور صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، پتھر کو۔ تو اسی پتھر کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی یادگار کو یادگار رکھنے کے لیے اس جگہ ایک مسجد بنا دی گئی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد صخرہ، اور اس گنبد کا نام رکھ دیا گیا گنبد صخرہ۔ صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ جو سنہرا گنبد ہے اور اس کی جو تزئین و آرائش ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں اس نے خود ہی اپنی نگرانی میں کیا، اور قریباً 20 کلو سونا اس گنبد میں استعمال کیا گیا۔ وہ پورا سونے کا گنبد ہے، دروازہ بھی سونے کا تھا جو لوگ چوری کر کے لے گئے، تو گنبد تک پہنچنا تو مشکل تھا۔ تو آج 20 کلو سونا اس گنبد میں لگا ہے۔ یہ سنہرے رنگ کا گنبد، اس کا نام ہے مسجد صخرہ اور گنبد صخرہ، مسجد اقصی نہیں ہے۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ہے مسجد جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اس کا گنبد اس گنبد سے چھوٹا ہے، اور اس گنبد کا رنگ سرمئی رنگ کا ہے، وہ سرمئی رنگ کا گنبد ہے، اور اس کا احاطہ کم ہے، اور مسجد اقصی کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ بیک وقت 2000 سے 4000 نمازی وہاں سما سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو، یہ ایک اندازہ ہے۔
تو اس کا احاطہ بہت زیادہ ہے، اس کے نیچے سرنگیں ہیں، اس کے نیچے مزید عبادت گاہیں ہیں مسجد اقصی کے نیچے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جس جگہ بچپن آپ نے گزارا مسجد اقصی کی طرف محراب مریم ہے، وہ بڑی یادگار ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ حضرت زکریا جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہ بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہ بھی ہے، بنی اسرائیل جس چٹان پر اپنی قربانی رکھتے تھے اور آگ آ کر کھا جاتی تھی وہ چٹان بھی اسی جگہ ہے۔ یعنی کہ ایک نہیں قدم قدم پر وہاں یادگاریں، اور ساری یادگاریں مسجد اقصی میں ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں سے مسجد اقصی کا تصور ختم کرنے کے لیے۔ جب بھی آپ سرچ کریں گے تو جب آپ لکھیں گے مسجد اقصی تو سامنے وہی سنہرے رنگ کا گنبد آ جائے گا، وہ اصل مسجد اقصی کا تصور نہیں آئے گا، اس کی تصویر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری مشینری یہودیوں کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے، ان کے تصور سے مسجد اقصی کا خاکہ مٹ جائے، تاکہ جب ہم مسجد اقصی کو توڑ دیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری مسجد ٹوٹ گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کی مسجد اقصی تو یہ ہے، یہ سنہرے گنبد والی مسجد ہے، یہ مسجد تو اپنی جگہ قائم ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم نے مسجد اقصی کو توڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک شروع دن سے ہی وہ یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ مسجد اقصی کہیں لکھیں تو فوراً سنہرے رنگ کے گنبد والی مسجد آ جاتی ہے۔ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اصل مسجد اقصی وہ ہے جو سرمئی رنگ کی مسجد ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے جب مسجد اقصی کہا جائے تو اس مسجد کے اس اطراف میں، اس کمپاؤنڈ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، 5 سے لے کر 7 مسجدیں ہیں، ساری مسجدوں کو مسجد اقصی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اصل مسجد اقصی تو وہی ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے جب فتح کیا تھا تو وہاں ایک مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد کا نام مسجد عمر بن خطاب ہے۔ رسول اللہ نے اپنا براق جس جگہ باندھا تھا اس جگہ ایک مسجد ہے مسجد براق کے نام سے، وہ بھی مسجد وہاں موجود ہے۔ مسجد صخرہ ہے، مسجد اقصی ہے، 4 مسجدیں تو یہی ہو گئی نا۔ تو اسی طرح اور بھی مسجدیں ہیں، تو تمام مسجدوں کو ملا کر ایک نام دیا جاتا ہے اور اس نام کو کہتے ہیں مسجد اقصی، ورنہ اصل میں مسجد اقصی وہ ہے۔ یہ مجموعی طور پہ بھی کہنا ٹھیک ہے اور مسجد اقصی کہنا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو جب آپ بات سمجھ گئے، اب اگلی نشستوں میں جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے اور یہودی کیوں چاہتے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیں، عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جن یہودیوں نے آپ کے نبی کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، آپ اس کے دشمن ہو جائیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج امریکہ ہی اپنے سارے ایٹمی طاقت دے رہا ہے، ساری میزائلیں دے رہا ہے، جہاز دے رہا ہے، سارا عسکری سامان اسرائیل کو دے رہا ہے، آج ان سے گلے مل رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی ایک کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ایک بن کر انہیں درمیان سے نکالنا ہے، پھر آپس میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور ایک وقت تھا، ایسے ہی تو نہیں ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کیا تھا، وہ تو عیسائی تھا نا، اس نے صفِ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور مٹانے کے بعد فقط 20,000 یہودیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ آخری وقت میں میں نے انہیں اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ آخری وقت میں جب لوگ ان کی شرارتیں دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا، میں نے انہیں کیوں مارا، کیوں انہیں غلامی کی زندگی میں رکھا، در بدر رکھا۔ یہ تو عثمانی دور میں خلیفہ عبد الحمید نے انہیں سارے ملکوں سے جوڑ کر اس طرف دعوت دی کہ تم آؤ، تمہارے نبی کی میراث ہے، یہاں آ کر رہو، لیکن شرارت نہ کرنا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا ظرف ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے تمہیں مہمان کے طور پر رکھا اور میزبانی کی، تمہارا ادب و احترام کیا، تمہاری اوقات تو پوری دنیا میں ٹکے کی نہیں تھی،
تم تو خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھا تم ان کے قدم چومو، تم انہی کو مار رہے ہو۔ تو یہ تو ان کا قصور ہے، لیکن اپنے مسلم حکمرانوں کو بھی تو دیکھیے کہ کیا وہ بھول گئے؟ اچھا، ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں مسلم حکمران موجود ہیں اور مسلمانوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، لیکن ایک بھی بولتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ڈرتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنے ذاتی مسائل ہیں، ہر ایک اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے فلسطینی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتا، ان کا اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتا ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اے ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں، کیا تم بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالجسد الواحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کی کسی ایک حصے میں اگر درد ہو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو تم کیسے مسلمان ہو کہ فلسطینی مسلمان آگ اور خون میں ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، خاک و خون میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہم تو خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کو سمیٹ رہے ہیں، کہیں سے ہاتھ اٹھا کر لاتے، کہیں سے پیر اٹھا کر لاتے، کہیں سے دھڑ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر ذاتی مسئلہ ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور جب آقا پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آقا فرمائیں گے میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو وہ ایک جسم کی طرح ہے، جیسے پاؤں کے ناخن میں چوٹ آئے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ چاہے تکلیف کشمیر میں ہو پوری دنیا کے مسلمان ہل جائیں، چاہے تکلیف برما میں ہو پوری دنیا کے مسلمان ہل جائیں، اور چاہے تکلیف فلسطین میں ہو پوری دنیا کے مسلمان مسلم حکمرانوں کو ہل جانا چاہیے۔ کیا تم بھول گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم، آپ نے فرمایا جب اہل شام تکلیف میں ہوں گے تمہارے لیے بھی خیر نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ چشم پوشی کر کر تم زندہ رہ لو گے؟ ایسا ہوگا نہیں۔ جب شام اجڑے گا تو تم بھی اجڑو گے۔ شام کی آبادی ساری تمام مسلم امہ کی آبادی ہے، اور شام کا اجڑنا میرے آقا کا صحیح حدیث شریف ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر لہم، جب اہل شام میں فساد آ جائے تو خیر تمہارے اندر بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں یعنی جب اہل شام فساد میں آ جائیں تو یہ امت محمد کے لیے فساد کی علامت ہوگی، ان کے درمیان میں خیر نہیں رہے گا۔ تو اقصی کی جانب، اقصی کی آباد کاری کل مسلم امہ کی آباد کاری ہے، اقصی کو فتح کرنا کل مسلم امہ کو فتح کرنا ہے، اور اقصی کو بے آباد ہونے رہنے دینا کل مسلم امہ کو بے آباد ہونا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اقصی فقط اقصی ہے، رسول اللہ کے روح سے آپ کے فرمان کے مطابق اقصی فقط اقصی نہیں ہے، اقصی فلسطین ہے، اقصی استنبول ہے، اقصی اسلام آباد ہے۔ اگر اقصی میں خیر نہیں ہوگا تو اسلام آباد میں بھی خیر نہیں ہوگا، استنبول میں بھی خیر نہیں ہوگا، دہلی میں بھی خیر نہیں ہوگا، تہران میں بھی خیر نہیں ہوگا، کہ کوئی بھی مسلم امہ، کوئی بھی مسلم ریاست خیر سے نہیں رہ سکتی ہے۔ لہذا عزت اسی میں ہے کہ جو اقصی کے لیے اٹھے گا۔ اگر عزت چاہیے تو آواز بلند کیجئے، بولنا آتا ہے تو بولیے، لکھنا آتا ہے تو لکھیے، اگر تقریر کرنی آتی ہے تو تقریر کیجئے، چلنا آتا ہے تو چلیے، ہاتھ اٹھانا آتا ہے تو ہاتھ اٹھائیے، کسی بھی طور سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجئے، یہ آپ کا اخلاقی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، ورنہ یاد رکھیے جو اقصی کے لیے اٹھے گا نہیں ذلت و خواری اس کا مقدر ہے، اور عزت اسی کی ہوگی جو اقصی کے لیے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔